مظفر نگر میں غریب مسلمانوں کو بنگلہ دیشی کہہ کر حملہ کرنے والے شدت پسند ہندوتوا تنظیم کے لیڈر پنکی چودھری کو بالآخر یو پی پولیس نے کیا گرفتار۔ گزشتہ دنوں جھگی بستی میں مقیم لوگوں کی بے رحمی سے لاٹھی ڈنڈوں سے پٹائی اور جھونپڑیوں کو آگ لگانے کی ویڈیو ہوئی تھی وائرل۔ سیبی چیئرمین سے متعلق ہنڈنبرگ کے نئے انکشاف سے ہندوستانی سیاست میں بھونچال۔ اپوزیشن حملہ پون کھیڑا بولے سچ ہوئی راہل گاندھی کی چوکیدار چور والی بات، جے پی سی جانچ کا کیا مطالبہ۔ ہنڈنبرگ کی نئی رپورٹ کے مطابق اڈانی گروپ سے وابستہ غیر ملکی فنڈ میں سیبی چیف اور ان کے شوہر کی ہے حصہ داری۔ جب سب کچھ سامنے ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مادھوی بج کو جب سیبی کا چیئرمین بنایا تھا کیا بھارت سرکار کو یہ جانکاری نہیں تھی؟ اگر نہیں تھی تو یہ بہت بڑی وفلتا ہے، بھول ہے، اور اگر تھی تو شڑینتر کا حصہ بھارت کے پردھان منتری خود ہیں۔ یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے کم میں کچھ نہیں ملے گا، جے پی سی ہونی چاہیے، اسی سے ان تمام سوالوں کا جواب ملے گا۔ عام آدمی پارٹی نے بھی پریس کانفرنس کر سیبی چیف پر لگے الزامات کی تحقیقات کا کیا مطالبہ۔ سیبی چیف سمیت وزیر اعظم مودی سے بھی مانگا استعفیٰ، بلی کے ہاتھوں دودھ کی رکھوالی کرنے کا لگا الزام۔ یہ سارے گھوٹالے، یہ 8,50,000 کروڑ روپے ہندوستان کے لوگوں کا جو ڈوبا ہے، اس کے لیے کوئی اور نہیں، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی جی ذمہ دار ہیں۔ جب تک وہ پد پر رہیں گے تب تک اڈانی کے معاملوں کی جانچ نہیں ہو سکتی، اڈانی کے بھرشٹاچار کی جانچ نہیں ہو سکتی۔ پردھان منتری میں ذرا سی بھی نیتکتا ہے تو ان کو اپنے پد سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو دیش کا پردھان منتری بنے رہنے کا حق نہیں ہے۔ سیبی چیف سمیت اڈانی گروپ نے بھی ہنڈنبرگ رپورٹ پر دیا پہلا رد عمل۔ سیبی چیف نے الزامات کو قرار دیا کردار کشی کی کوشش۔ اڈانی گروپ نے دی صفائی، کہا سیبی چیف کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات نہیں۔ وقف ترمیمی بل کو لے کر مودی حکومت کی منشا پر کانگریس نے پھر اٹھائے سوال۔ پون کھیڑا بولے جن کے پاس ایک بھی مسلم ایم پی نہیں وہ وقف بورڈ میں ترمیم کی کر رہے ہیں بات، بولے خود این ڈی اے اتحادی بھی اس بل کو لے کر رہے ہیں احتجاج۔ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کرے گا ملاقات، بل کے مفاسد اور نقصانات سے کرایا جائے گا واقف۔ اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان سمیت این ڈی اے اتحادیوں سے بھی ملاقات کی تیاری میں بورڈ نے کہا وقف ایکٹ کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کرے گا بورڈ۔ ہماچل میں شدید بارش کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، مختلف حادثات میں اب تک 100 سے زائد لوگوں کی موت، ریاست کو 800 کروڑ سے زائد کا نقصان۔ راجستھان کے بھرت پور میں بڑا حادثہ، تالاب کا ایک حصہ گرنے سے کنارے کھڑے 7 نوجوانوں کی موت، مزید کئی بچے لاپتہ، امدادی کارروائی جاری۔ مظفر پور میں مذہبی جنون میں مبتلا شدت پسند عناصر کا مسلم نوجوان پر حملہ، جے شری رام کا نعرہ لگانے سے انکار پر بے دردی سے کر دی گئی پٹائی، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے 3 شدت پسندوں کو کیا گرفتار۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ میں عسکریت پسندوں اور فوج کے مابین تصادم، 2 فوجیوں کی موت، سرچ آپریشن تیز، فوج نے جنگلاتی علاقے میں 4 عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کا کیا دعویٰ۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے، برطانیہ، عمان، ملیشیا سمیت کئی ممالک میں اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر اترے لوگ، غزہ میں جنگ بندی سمیت اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ کا کیا گیا مطالبہ۔ گزشتہ روز اسرائیل نے فجر کی نماز کے دوران اسکول میں بمباری کر 100 سے زائد افراد کا کیا تھا قتل۔ غزہ میں گزشتہ روز کے قتل عام کے بعد آج بھی کئی علاقوں میں اسرائیل نے کی بمباری، خان یونس میں پناہ لیے لاکھوں فلسطینیوں کو ایک مرتبہ پھر انخلا کے جاری کیے گئے احکامات، گزشتہ کچھ گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید شہادتیں۔ حماس نے اسکول میں قتل عام کے لیے امریکہ کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہا بغیر امریکی حمایت کے نسل کشی کی مہم جاری رکھنا اسرائیل کے لیے ناممکن۔ امریکی میزائل سے گزشتہ روز فجر کے وقت کیا گیا تھا پناہ گزینوں پر حملہ، اقوام متحدہ سے حماس نے نسل کشی روکنے کے لیے قراردادوں کے بجائے اقدامات پر دیا زور۔ رفح میں اسرائیلی افواج اور حماس کے درمیان جنگ جاری، القسام بریگیڈ نے مزید کئی صہیونی فوج کو بھیجا جہنم، کئی بختربند گاڑیوں کو بھی کیا تباہ۔ لبنان کی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملے، پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی افواج کے 4 مضبوط ٹھکانوں پر میزائل حملے کا دعویٰ، اسرائیل نے لبنان میں 16 بستیوں کو بنایا نشانہ۔ تل ابیب میں اسیران کے اہل خانہ نے پریس کانفرنس کر اسیران کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کا نتن یاہو پر لگایا الزام، نتن یاہو کی باتوں کو نظر انداز کر جنگ بندی معاہدے کی طرف آگے بڑھنے پر مذاکراتی وقت پر دیا زور، کہا نتن یاہو صرف برقرار رکھنا چاہتے ہیں اقتدار۔ ترکی میں 9 دنوں کی بندش کے بعد انسٹاگرام خدمات بحال، اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے متعلق پوسٹ ہٹانے کی انسٹاگرام کی متعصبانہ کارروائی کے بعد ترکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگائی تھی پابندی۔
تختہ پلٹ کے بعد بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا سامنے آیا پہلا بیان. بولی امریکہ کی سینٹ مارٹن جزیرہ نہ دینے کی مانگ نہ ماننے پر امریکہ نے کرایا تختہ پلٹ. خود کو اب بھی طلباء کا مخلص قرار دیا. کہا کبھی طلباء کے لیے رضاکار لفظ کا نہیں کیا استعمال. اپنے پیغام میں جلد ملک واپسی کے بھی دیے اشارے. ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com.